عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے، اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو، دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں۔ آزمائے، ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا، اور آ کے وہ رونے لگا۔ میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں۔ میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں، اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو۔ خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو۔ اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا، آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلے۔ آپ کی اہلیہ منتظر ہیں، کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے، لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب، وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے۔ وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو، حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ، حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر، اور کیفیت یہ ہے
کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے، محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا۔ میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے۔ یہ تسلسل ہے، لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں۔ میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا، بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا، کبھی کہاں کرے نا۔ میں نے اسے کہا پتہ کیوں نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے۔ ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں۔ آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے، کہ جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں، میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں، تاکہ ان کا شوق پیدا ہو۔ میرے عزیز، آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں۔ اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے۔ بخاری شریف سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو۔ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو، رب محمد کی قسم۔ یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، پھر تم رب محمد نہیں کہتی۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت، کہنے لگی کریم صدقے جاؤ، یہاں تک خیال فرماتے ہو، کس کے جملے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک خیال ہے۔ فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، کہاں کھڑی ہو۔ اور بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے، ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے، وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا، توجہ ہی نہیں، جذبات کا خیال ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میں صرف نام چھوڑتی ہوں، میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں، نام بھی چھوڑتی ہوں صرف۔ او میرے دوست تھوڑا سا جا۔ اور دوسرا عرض کروں گا، دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا، بہت قیمتی، تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی۔ اگر پیسوں سے ہی سوکھ آتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے۔ او میرے بھائیوں، سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے۔ او بھائی، میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی تانوں پرواہ نہیں، میں تواڈے پڑولے چ دانے پا دیتے نے تے تواڈی ماں نے مرتبان چ اچار پا دیتا ہے، لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا، اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا۔ 6 کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تو لگی ہوگے بھوک پھر تیار شاہی، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہیں، پھر کیا پسند ہونا ہے؟ طبیعت نہیں۔ اپنے گھروں میں
अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इज़्तिराब से बाहर आएं। और एक बात और अर्ज करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाजा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े, तवज्जो करे। वैसे तो हम एक अजान सुन चुके हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही करीब है, इसे भी सुन ही लिया जाए। अच्छा जी, सुन लें जी, अजान सुन लें। वैसे एक ही अजान सुनना जरूरी होता है जब ज्यादा हो रही हो। मैं भी बस बात समेटने ही लगा था, अजान को मुकम्मल हो लेने दी। एक आखिरी गुजारिश आप हजरात से करनी है। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ लाए हैं, एक गुजारिश आप हजरात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फजीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज की। अपने घरों में थोड़ा हौसला, कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीजें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा जरा ज्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे।
ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی عید سے پہلے زیادہ بکتے ہیں۔ فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں۔ میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو، تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی، تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی، وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی، لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ، تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو، نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا، تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو، بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی، تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اے سی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔